سب سے پہلا خطاب یا ایھا الذین آمنوا کا ہمیں جو بتایا گیا وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام خطاب پہلے ہے، یاد رکھو۔ انفرادی مسلمان ہو گئے سب، تو سوال پیدا ہوتا ہے کس حد کا مسلمان ہونا جی؟ تو اللہ کہتا ہے حق تقاتہ تک پہنچ جاؤ، جیسے حق ہے ڈرنے کا متقی ہونے کا اس حد تک پہنچ جاؤ۔ کوئی عادت ہے بیڑی سگریٹ کی، میں پوچھتا ہوں اس سے بچ سکتے ہو نہیں بچ سکتے ہو؟ بچ سکتے ہو اگر تقویٰ ہے۔ نہیں مولوی صاحب ہوتا اتنے پہ، ارے 3 دن 4 دن مشکل پڑیں گے بھائی، 5ویں دن خود چھوٹ جائے گی۔ تقویٰ تو وہاں تک پہنچاؤ نا اپنا۔ یا ہمارے معاشرے کے کسی بچے کو دیکھتے ہی پہچان لیں کہ یہ مسلم بچہ ہے، لیکن آج کل کے نوجوان بچے ایسے ہیں کہ پہچان ہی نہیں سکتے ہم۔ سوچنا پڑتا کہ اسے مسلمان بولوں کہ غیر مسلم بولوں، کیونکہ چہرے دونوں کے ایک ہی ہیں، وہی بال، وہی شیونگ، وہی سب کچھ، کیا کریں گے؟ تو وہ کوئی ایسے ہی کسی جگہ کا پروگرام تھا جہاں جمعیت اہل حدیث کا بینر لگا ہوا تھا پیچھے سے، تو وہ پیچھے دکھ رہا تھا، تو وہ بندہ نیچے کمنٹ کر رہا ہے مجھے کہ تم خود کہتے ہو کہ ہر فرقے سے آزاد ہو کر بغیر فرقے کے کام کرو، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ آپ خود ایک فرقے سے ہی دعوت دے رہے ہیں۔ پیچھے اہل الحدیث لکھا ہوا تھا، جمعیت اہل الحدیث۔ تو لوگ آج تک غلط فہمی کا شکار ہیں کہ جمعیت فرقہ ہے۔ اللہ کی قسم فرقہ نہیں ہے، یہ فرقہ نہیں ہے، یہ جو بھی اس سے ہٹا وہ فرقہ بنا، یہ وہی ہے جماعت جس جماعت پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين وللہ ما فی السماوات وما فی الارض وإلی اللہ ترجع الامور
کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون لن يضروكم الا اذى وان يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يقتلون بآيات الله وذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا، اس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح کی زندگی گزارنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اگر ہم اس طرح کی زندگی گزارتے تو موجودہ حالات کی طرح ہم نہ ذلیل ہوتے، نہ دنیا کے اندر پستی اور بدحالی کا شکار ہوتے۔ یہ بات بالکل عیاں ہے، اس کی کوئی تفصیل اور آپ کے لیے دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج مسلمان پریشان ہے۔ کوئی نہیں مانتا ہے، بیٹھے ہوئے افراد میں کہتا ہے کہ نہیں مولوی صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں، آج مسلمان بڑے خوش ہیں، بڑے آرام سے ہیں، اسلام پر پورے کے پورے چل رہے ہیں، اللہ کی رحمتوں سے مستفید ہو رہے ہیں۔ آپ کی بات بالکل غلط ہے۔ کوئی یہ کہنا چاہتا ہے اس میں سے؟ کوئی ہے ایک بندہ جو یہ کہے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں؟ بچے سے لے کر بوڑھے تک ہر کوئی جانتا ہے کہ آج پریشان ہے مسلمان، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کسی کی، نہ کسی فرقے کی دو رائے ہے، ہر کوئی مانتا بھی ہے، خواہ وہ ہمارے اعتقادات کو نہ مانتا ہو، لیکن یہ تو مانتا ہے کہ آج حالت مسلمانوں کی بڑی پستی کی ہے، بڑی پریشانی کی ہے، بڑی زب و حالی کی ہے۔ اب اس سے نکلے تو کیسے نکلے؟ وجہ کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ریمیڈی کیا ہے، تدارک کیا ہے؟ تو اسی پس منظر میں میں نے دراصل وہ آیات آپ کے سامنے رکھ دی ہیں جو رب العالمین نے یہاں پر وجہ بھی بتلائی اور ساتھ ساتھ تدارک بھی بتلایا کہ ایک مسلم معاشرہ کیسے ہونا چاہیے۔ کیونکہ میرے عنوان سے ریلیٹڈ بات تھی کہ میرے ذہن میں آیا کہ میں ان آیات کو سامنے رکھ دوں، تو میں نے کچھ تلاوت لمبی ہی کی، شاید آپ لوگوں کو کچھ عجیب سا لگے، لیکن اصل قرآن ہی نصیحت ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ 1.5-2 گھنٹے کے بیانات ہوتے ہیں، لیکن اس میں کوئی ایک آیت ہوتی ہے، ایک حدیث ہوتی ہے، بقیہ سب قصے کہانیاں ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہیں۔
تو جو بات پہنچنا ہوتی ہے وہ نہیں پہنچتی ہے۔ کلام اللہ سے زیادہ پرکشش کوئی ہے اور کلام اللہ سے زیادہ نصیحت آمیز کوئی اور کتاب ہے؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو پورے عالم کے لیے یاد دہانی ہے۔ کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکر فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرہ کرام بررہ قتل الانسان ما اکفرہ۔ اللہ تبارک و تعالی کلام اللہ کے بارے میں کئی جگہ ایسے آیات رکھے ہیں، اگر اس کو صرف جمع کر دیا جائے تو ایک تہائی قرآن بن جائے گا، جس کی عظمت پر سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ ذکر ہے، یہ یاد دہانی ہے، یہ بھولے ہوئے بھٹکے ہوئوں کے لیے راہ راست پر آنے کی کتاب ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا وان الذین لا یؤمنون بالآخرہ اعتدنا لهم عذابا علیما۔ یہ ہدایت والی کتاب ہے۔ کوئی اس سے سائنس تلاش کر رہا ہے، کوئی اس سے منمانی تلاش کر رہا ہے، کوئی کیا ہے گمراہی تلاش کر رہا ہے۔ اصل کتاب تو یہ ہے، ہدایت والی کتاب ہے، اور اس کے اندر بشارتیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو مومنین ہیں، جو ایمان والے ہیں۔ الذین یعملون الصالحات، وہ بھی وہ ایمان والے جو خالی اپنے دعوے میں کھوکھلے نہیں ہیں بلکہ پورے دعوے کے ساتھ عمل کرنے والے بھی ہیں، سچے پکے مسلمان ہیں۔ ان کے لیے سب سے بڑے اجر کی کیا ہے؟ یہاں پر بشارت ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں اس کتاب پر، آخرت پر، اعتدنا لهم عذابا علیما، ہم ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ جب پڑھیں گے تو سمجھیں گے نا، سمجھیں گے تو عمل کریں گے نا۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اس سے بیگانہ ہیں اور اس کو پڑھنا سمجھنا ایک فریضہ دین سمجھتے نہیں ہیں، یہ مسئلہ ہے۔ تو دور حاضر کے اندر معاشرے کو کیسے رہنا چاہیے اور اسلام ہمیں کیا نمونہ معاشرے کا دیا ہے، اس حیثیت سے جو عنوان مجھے دیا گیا، دور حاضر کا معاشرہ اور اسلام، اسی عنوان کو سننے کے لیے آپ جمع ہوئے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلی بنیادی بات، میں اپنی بات نہیں رکھتا، جاوید کی کوئی بات نہیں ہے، من آیات کا ترجمہ رکھ دیتا ہوں جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی ہیں، پھر دیکھیے موڈ بنتا ہے سننے کا تو سناؤں گا، نہیں بھائی بہت سن لیا ہم نے وہیں پر رکا دو تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ، آپ کو بھی کام ہے مجھے بھی کام ہے، ہم نکل جائیں گے۔ سورہ آل عمران کی 102 سے میں نے آیات تلاوت کی ہیں، تقریباً 12 آیات کے قریب، جو اللہ تبارک و تعالی اس میں فرماتا ہے مسلمانوں، خصوصیت کا خطاب ہے، یا ایھا الناس نہیں ہے، اور یا ایھا الذین کفروا بھی نہیں ہے، یا اہل الکتاب بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیے یہ صیغے بھی آئے ہیں قرآن کے اندر لیکن بہت کم، لیکن یا ایھا الذین آمنو جو ہے نا وہ بہت مرتبہ آیا ہے۔ اور پتہ ہے آپ کو کتنی مرتبہ آیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو۔ ہم سب اہل ایمان ہیں، مانتے ہیں، تو خطاب کس کو ہے؟ سیدھے سیدھے ہم کو ہے کہ لوگو جو ایمان کا دعویٰ رکھتے ہو سنو۔ تو اللہ نے ہم سے کتنا پیار کیا ہے اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ قرآن میں یا ایھا الذین آمنو کئی دفعہ آیا ہے، لیکن کتنی دفعہ آیا ہے کسی کو معلوم ہے؟ قرآن پڑھیں گے تو معلوم ہوگا نا، ہم کو اس سے کیا تعلق ہے۔ ہاں لیٹسٹ کوئی پکچر ہو، لیٹسٹ کوئی مضمون ہو، اس کا تو ہم کیا ہیں پورا کٹا چھٹا یاد رکھتے ہیں کہ کب ہوا، کہاں ہوئی شوٹنگ، فلاں واقعہ کیسے ہوا، وہ سب معاشرتی طور پر جو کچھ بھی ہمارے کھیل وغیرہ ہیں اس کے بارے میں ہم کو سب چیزیں یاد ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایک کم 90 دفعہ قرآن میں یا ایھا الذین آمنو کا خطاب کیا ہے، 89 دفعہ، ایک کم 90 دفعہ ہم کو پکارا ہے، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لاؤ، اے لوگو جو۔ اور پورے قرآن میں صرف ایک مرتبہ یا ایھا الذین کفروا آیا ہے،
کافروں سے کتنی نفرت ہے کہ رب العالمین نے پورے قرآن میں ایک جگہ پکارا ہے بس، کہیں یا ایھا الذین کفروا نہیں آیا ہے، اس کے علاوہ سورہ تحریم کے علاوہ سورہ تحریم میں ایک جگہ پکارا ہے پورے قرآن میں کہ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، وہ بھی عذاب کے اعتبار سے، اے کافرو، اے وہ لوگوں جو کفر کرتے ہو، آج دراصل کوئی عذر نہ پیش کرو، آج تمہاری پکڑ ہونے والی ہے اور تم جہنم جانے والے، آج تمہارا کوئی ایکسکیوز میرے ہاں نہیں چلے گا۔ تو ایک ہی دفعہ ہے، اور یا ایھا الذین آمنو یہ کم 90 دفعہ آیا ہے کہ لوگوں سنو، یہ مان لو، یہ مان لو، یہ مان لو، ایسا کرو، ایسا کرو، جنت ہے تمہارے لیے، میں تم سے محبت رکھتا ہوں۔ اور ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم نہیں مانتے، نہیں مانتے، نہیں مانتے، پھر اللہ کی رحمتیں کہاں سے نازل ہوں گی؟ ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ پکار رہا ہے کہ یہ لوگوں جو ایمان لائے وہ سنو، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، نیوز پیپر پڑھنے کے لیے تو ٹائم ہے، ادھر ادھر کے گانے گانے کے لیے تو ٹائم ہے، ادھر ادھر کا واٹس ایپ کیا ہے، کھیل مذاق کرنے کے لیے تو ٹائم ہے، فیس بک پر ٹائم بتانے کے لیے تو ٹائم ہے، دوست احباب کے ساتھ چائے وغیرہ پینے کے لیے تو ٹائم ہے، شادی خانوں میں گھنٹے گھنٹے جا کر کھانا کھا کر وہاں پر کیا ہے موج مستی اڑانے کے لیے تو ٹائم ہے، اللہ کے کلام کو پڑھنے کے لیے کبھی ٹائم نہیں ہے، جس میں رب العالمین نے آپ کو ایک کم 90 دفعہ پکارا ہو کہ آؤ سنو، آؤ سنو، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں پڑھنا ہے۔ اور کتنے لوگ ہیں جو ایک مرتبہ ایک یا ایھا الذین آمنو کا ترجمہ پڑھے؟ بتاؤ نا، پہلا یا ایھا الذین آمنو کہاں سے شروع ہوا؟ کیا مولوی صاحب قرآن پہ درس دے رہے ہیں، ہم کوئی اور عنوان سننے آئے تھے، معاشرے کے اوپر سننے آئے تھے، آپ تو قرآن کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ پہلا قرآن کی مصحف کے اعتبار سے ترتیب سے مجھے بتاؤ کہ یا ایھا الذین آمنو کہاں آیا ہے سب سے پہلے؟ آل عمران میں۔ بتاؤ کہاں آیا آل عمران؟ وہ تو میں ابھی پڑھ کے بتایا آپ کو، وہ پہلا یا ایھا الذین آمنو نہیں ہے، اس سے پہلے بھی یا ایھا الذین آمنو آیا ہے۔ آپ کو یہی یاد تھا تو بول دی جی۔ کون ہے؟ سورہ نساء، بتاؤ کہاں آیا ہے؟ سورہ نساء میں کہاں آیا ہے؟ سورہ نساء میں کہاں آیا بولے تو نا موبائل ہی کھول کر رکھ لیے پورا قرآن سامنے، ویسا تو پورے 1 کم 90 پڑھ سکتے ہیں نا بھائی۔ ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آل عمران سے پہلے آیا ہے تو آپ کہتے ہیں نساء میں آیا ہے؟ نساء تو کیا ہے آل عمران کے بعد کی صورت ہے نا جی۔ ارے آل عمران بعد کی صورت والا نہیں، میں تو کہتا ہوں کہ آل عمران سے پہلے کی صورت میں بھی آیا ہے۔ ہاں تو پہلا یا ایھا الذین آمنو خود سورہ بقرہ میں آیا ہے، سورہ بقرہ کے پہلے جز میں آیا ہے، الف لام میم میں، الف لام میم کے آدھے پارے کے بعد آیا ہے، اور پہلا یا ایھا الذین آمنو ہمیں ادب سکھانے کے لیے آیا ہے۔ معلوم ہے سب سے پہلا خطاب یا ایھا الذین آمنو کا ہمیں جو بتایا گیا وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام خطاب پہلے یاد رکھو، یا ایھا الذین آمنو لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، یہ پہلا یا ایھا الذین آمنو ترتیب مصحف کے اعتبار سے آپ پڑھیں گے، جس میں پہلا خطاب ہوا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو دیکھو لا تقولوا راعنا، راعنا نہ کہو بلکہ کہو انظرنا واسمعوا، غور سے سنو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہم نے تیار کرا۔ تو جس کی مدح میں آیا ہے، جس کی تعریف میں آیا ہے، جس کے ادب میں آیا ہے وہ اللہ کے رسول ہے۔ یعنی جب مجلس میں بیٹھتے نا تو بعض منافقین وغیرہ آ کے بیٹھ جاتے لیکن سنتے نہیں تھے۔ آج ہمارا معاملہ ہوتا نا بیٹھتے ہی سوتا ہونا، وہ بولنے والا مقرر جو کچھ بھی مصیبتیں اٹھا کے پورا عنوان کو سیٹ کر کے لا کے کچھ بولیں گے بول کے بیٹھتا نا، انہیں سامنے بیٹھ جا کو اونگتا، اب پورا موڈ آؤٹ اس کا۔ سنا ہے تو کسے سنا ہے بھائی؟ سننے والا سو رہا ہے،
ایک ایک عنوان کے پیچھے کتنی محنتیں ہیں، وہ سنانے والے کو ذرا پوچھو، آدھے گھنٹے کا خطبہ دینے والے معلم کو بلا کے پوچھو کہ وہ کتنی تیاری کیا ہے، ان سب کی جمع پونجی لے آ کے کچھ بتانے کے لیے وہ کیا ہے سامنے آتا ہے تو انہیں بیٹھ کر سامنے سوتا، تماچا مارے جیسا رہتا۔ ہاں مجھے اختیار ہوتا نا ایک ایک کو کان پکڑ کے باہر کر دو، بیٹھنا ہو تو سنو، سنا ہو تو باہر جاؤ۔ ایسا کریں گے تو پھر کیا ہے، کہاں تبھی جاوید عثمان ربانی کا بیان ہے، بولتے کوئی بھی آئیں گا اس لیے، ارے نکو بھائی انہوں مجلس میں بولتے، ابھی بھی بولتے بولنے والے بہت، مجھے اس سے کیا لینا دینا مجھے، ہم جو کرتے ہیں نا جی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں، اور انعام ہو یا اکرام ہو یا تذلیل ہو سب اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ ہم کو کہنا ہے، ہمیں کیا ہے ڈکے چکے الفاظ میں کہنے کی عادت نہیں ہے، سیدھے سیدھے بات ہے۔ ہاں کبھی کبھی تو لوگ ڈرتے ہیں سامنے بیٹھنے سے بھی، ارے کیوں بھائی نہیں بھائی تو میں سامنے بولتے پھرنے تو کیا پیچھے جا کے بولوں، ہاں پیچھے جا کے بولوں گا تو غیبت ہو جائے گی، سامنے ہی بولنا ہے۔ کوئی بندہ سو رہا ہے تو اٹھ باہر، سونے کے لیے نہیں آیا، سننے کے لیے آیا ہے، سونا ہے تو باہر جا، باہر جا کے سو۔ 4 افراد کے لیے میں ایسے ہی بیان کروں گا جیسے اب بیٹھا ہوا، لیکن سننے والے، بھیڑ نہیں چاہیے ہمیں۔ ہاں ہمیں دراصل کوانٹٹی پہ جانا نہیں ہے، ہمیں کوالٹی پہ جانا ہے۔ 4 افراد بھی صحیح سننے والے بیٹھ جائیں تو میں پورا خطبہ ایسے ہی دے سکتا ہوں جیسے میں اب دے رہا ہوں۔ ہمیں دراصل وہ لوگ چاہیے جو واقعی سنتے ہوں اور سمجھتے ہوں، عمل کرتے ہوں، اس نیت سے آئے، کان کے مزے کے لیے نہیں آئے ہوں کہ بڑا اچھا بولتے ہیں بھائی، قصے کہانیاں ہوتی ہیں، مذاق ہوتا ہے، یہ کان کا مزہ نہیں ہے۔ تو یہ بعض منافقین کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب بیٹھک ہوتی تھی، ایک تو بدبخت سنتے نہیں تھے، دوسرا جب بول دیتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات، اس میں مذاقیہ طور پر باتیں کرتے تھے۔ راعینا کا مطلب ہے ذرا رعایت کیجیے، ذرا سنے نہیں آیا دوبارہ بولیے، ایک مطلب یہ بھی ہے، لیکن دوسرا مطلب یہ ہے اگر اس راعینا کو ذرا کھینچ دینا، راعینا تو اس کا مطلب ہوتا اے میرے چرواہے۔ تو اب یہ منافقین کیا کر رہے ہیں، ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بولتے سنتے نہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بول کے آگے بڑھ جاتے تو آگے بولتے کہ راعینا ذرا رعایت کیجئے، ذرا دوبارہ بولیے، ہم نے نہیں سنا برابر۔ جیسے کہیں انگلش میں پاڑن استعمال ہوتا ہے، آپ سن رہے ہیں سمجھ نہیں آئی بات تو آپ پاڑن کہتے ہیں، تو میں نے برابر نہیں سنا پھر ایک مرتبہ سناؤ، تو یہی ٹھیک معنی ہے راعینا کا۔ لیکن اس میں 2 معنی ہیں، ایک معنی یہ بھی ہے کہ ذرا رعایت کیجئے، ذرا دوبارہ بولیے، میں نے سنا نہیں ہے، ایک معنی یہ بھی ہے، لیکن دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ اس میں تذلیل ہے، اے میرے چرواہے، اے بکریاں چرانے والے۔ تو یہ بدبخت سامنے سے تو بولتے راعینا کہ ذرا رعایت کیجئے، ذرا دوبارہ بولیے، لیکن اندر نیت یہ کرتے بدبخت کہ ہم ذلیل کر رہے ہیں اللہ کے رسول کو اور کہہ رہے ہیں کہ اے میرے چرواہے، اے بکریاں چرانے والے۔ تو اللہ کو اتنا غصہ آیا اس پر کہ مسلمانوں کو کہا کہ مسلمانوں اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھے ہو تو راعینا کا لفظ ہی چھوڑ دو جس میں 2 معنی ہیں، اگر تمہیں بولنا پڑے بھی تو یہ بولو انظرنا۔ انظرنا کا مطلب کیا ہے، ذرا نظر کرم کیجئے، ذرا توجہ کیجئے۔ اس میں 2 معنی نہیں ہوں گے، اس میں ایک ہی معنی ہے، ایک ہی معنی ہے کہ اللہ کے رسول ذرا دوبارہ کہیے، ہم نے نہیں سنا۔ اور تیسری بات فرمایا کہ دیکھو واسمعوا، یہ بولنے کی ضرورت نہ پڑے، ایسا غور سے کان لگا کے سنو، جب نہیں سنتے ہو تب نہ بولنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھو تو کان لگا لو کہ تمہیں دوبارہ کہو کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ جیسے منافقین بیٹھ کے پہلے تو سنتے نہیں ہیں اور دوسرا جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ دراصل زمانی الفاظ ہوتا ہے، بلکہ تم مسلمانوں کا حال یہ ہونا چاہیے کہ جب دین کی بات ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہو تو اس وقت تم پورا کان لگا دو کہ ہمیں سننا ہے۔ اتنا لگا کر بھی کبھی کبھی تمہیں کسی بات میں شک ہو جائے، دوبارہ کہنے کے لیے منافق جو استعمال کر رہے ہیں لفظ، وہ لفظ استعمال نہ کرو بلکہ مومنوں والا لفظ استعمال کرو، راعینا نہ کہو بلکہ کہو تو انظرنا کہو۔ اور جو لوگ ایک معنی بول کر ایک معنی مراد لے کے اندر سے مذاق اڑا رہے ہیں، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کافروں کے لیے اللہ دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔
یہ ہے مجلس کا ادب۔ ہمارے پاس بھی بہت دو معنی الفاظ چلتے ہیں، ایک بول کو ایک لیتا، ہنستا انہیں اشارے کرتا یوں، کیا بول رہا ہوں معلوم کیا، وہ جو اشارہ کرتا انہیں سمجھتا انہیں سمجھتا، باقی کے لوگ نارمل معنی سمجھتے اور مزے لیتے، حالانکہ یہ منافقین کی صفت ہے، یہ منافقین کی صفت ہے۔ تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، سنو تمہارے لیے بہت اہم پیغام ہے، وہ پیغام کیا ہے؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتی، جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن، اور تمہیں موت نہ آئے، الا وانتم مسلمون، تم حالت فرما برداری میں رہو، یعنی مسلمان رہو، خواہ عمر کا کوئی حصہ ہو، خواہ جوانی کا کوئی حصہ ہو، خواہ کہولت کا کوئی حصہ ہو، خواہ گھر کا کوئی حصہ ہو، خواہ باہر کا کوئی حصہ ہو، خواہ آپ جنگل میں ہوں، سفر میں ہوں، دریا میں ہوں، کہیں بھی ہوں، گھر میں ہو، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، کمرے کی زندگی میں ہو، باہر کی زندگی میں ہو، اجتماع میں ہو، تنہائی میں ہو، رات میں ہو، دن میں ہو، ہمیشہ یاد رکھو اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، اس واسطے اللہ سے ڈرو۔ بس مسجد کا اسلام اللہ کو نہیں ہے پسند، اللہ تبارک و تعالی 24 آورس کا اسلام چاہتا ہے، ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو، تمہیں موت نہ آئے الا یہ کہ تم مسلمانوں کا مطلب یہ ہے کہ تم کبھی بھی، کیونکہ موت کب آئے گی کسی کو نہیں معلوم، ہر جگہ آئے گی، کہیں بھی آئے گی، کون سی عمر، وہی بھی عمر ہو، ایک بچہ 1 دن کا ہے مر جاتا ہے، 2 دن کا بچہ بھی مرتا ہے، مر کے بھی پیدا ہوتا ہے، اور کوئی ہے 70 سال، پورے بیٹے دعا کرنے لگتے ہیں اللہ کرے مر جائے بڈھا، جائیداد جلدی آ جائے، مرتا نہیں، چل رہی ہے عمر، ہاں بستر پہ پڑا ہوا ہے، ہاں کوئی لقوہ مار دیا ہے، پورا جسم سن، ایک حرکت نہیں ہے، صرف کیا ہے ٹیوب سے پانی جا رہا ہے، نلی سے کیا ہے دودھ جا رہا ہے، ایسے میں بھی 10 سال گزار دیے، ایسے پیشنٹ بھی ہیں۔ ہاں ہمارے یہاں ایک بوڑھا تھا بھی بہت بڑا، بریلویوں کا پیر، میں اپنی بالکل لڑکپن کی زندگی میں، میری عمر 17-18 سال تھی جب میں اس کو دیکھا تھا، ہاں اس کے بعد سے وہ جو بستر پہ پڑا نا لقوہ مار کے، تقریباً جہاں تک میری یادداشت کام دیتی ہے 20 سال پڑا رہا ہو، زندہ تھا، اس کے مرید تڑپتے رہے کہ کب بڈھا مرے، کب ہم پیر بنے، لیکن اس کی نسلیں بوڑھی ہو گئی، وہ نہیں مرا، چلتا رہا ہے۔ کسی کو اللہ حیات دے دے، کون ہے جس کی ضرورت ہی نہیں ہے، چلانے کا وقت ہے، سب دعا کر رہے ہیں گھر میں چلے جائے تو کیا ہے ہم کو سکون کا سانس لے، نہیں مرتا، جس کی اہم ترین ضرورت ہے، ابھی 35-40 کی عمر نہیں ہوئی، بڑی امنگیں آرزویں، بڑا آدمی فلاں کرے گا، یہ کرے گا، جھٹ ہارٹ اٹیک، اندر ختم مسئلہ، پورے لوگ رو رہے ہیں، عوام رو رہی ہے، ارے کیا تھے، بس اتنی ہی۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کا معنی کیا ہے کہ تمہیں موت نہ آئے، تم حالت مسلمان میں رہو، کا مطلب یہ ہے کہ جیسے موت آنے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے، ویسے ہی تم بھی ہمیشہ ہر حالت میں مسلمان رہو، پتہ نہیں کوئی تم سمجھو کہ رات کا وقت ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اب تو ہم پکچر دیکھ سکتے ہیں، صبح توبہ کر لیں گے اور موت اسی وقت آ گئی اور مسئلہ ختم۔ تم نے سوچا کہ کیا ہے، اب تو اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، اور میں بھی اجنبی شہر میں ہوں، کوئی نہیں دیکھنے والا ہے، کسی لڑکی کو بلا کے مزہ لیں گے، عین لیتے وقت ہی اللہ تعالیٰ ہارٹ اٹیک کر دے، مر گیا، جہنم چلا گیا سیدھے۔ کوئی سوچتا ہے کہ اب تو میں بہت اچھا ہوں، میرے پاس مال بھی ہے، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، چلو شراب پی لیں گے، شراب پیتے ہی مر گیا، شرابی کی حالت ہی میں مر گیا، چلے گا جہنم میں سیدھا، ہو سکتا ہے۔ تو ہر حالت میں مسلمان رہو، جیسا موت کا آنا مقررہ نہیں ہے، ویسے ہی تمہاری مسلمانیت ہمیشہ ہر حال میں، خواہ تم کمرے کے اندر کی زندگی ہو، باہر کی زندگی ہو، تم مسلمان رہو۔ یہ نہ سوچو کہ فلاں وقت میں ہم گناہ کر لیں گے، فلاں وقت میں ہم گمراہی، فلاں وقت میں ہم اللہ کے نافرمانی کر لیں گے، کوئی نہیں پکڑے گا، تم کو پتہ نہیں ہے، تم یہ سوچ کے گناہوں میں داخل ہوگے اور ایسے وقت ہی موت آ جائے، مر جاؤ گے۔
اگر حالت گناہ میں مر گئے تو پھر تو کیا ہے، سیدھے جہنم ہے. پھر اس کے بعد ہوگا معاملہ، اگر اللہ معاف کرنا چاہے، اگر توحید ہوگی وہ الگ مسئلہ، لیکن حرام موت تو ہوئی. اسی واسطے ہمیشہ کہتا ہوں کہ یاد رکھو، ایک تو حرام موت کا اچانک آ جانا یہ تمہارے انڈر میں نہیں ہے، لیکن جو لوگ اس دنیا کی پریشانیوں سے خودکشی کر کے مرتے ہیں اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے اور اس سے بڑا پاگل کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ خود حرام موت کو خود بلا لیتا ہے. جس نے جس شکل کی موت اختیار کی خودکشی میں، حدیث میں آتا ہے کہ اسی شکل کی سزا اس کو قیامت میں اٹھائے جانے تک برزخ کا عذاب ہوتا رہے گا. جو نوجوان تھوڑی سی پریشانیوں میں کیا کر لیتے ہیں، کوئی کیا ہے محبت کا فیلئر کرتے، انہیں اسے چاہا، انہیں جا کو چھوڑ کو چلے گی، انہیں چھوڑ کو جاتی کبھی بھی، اسے معلوم نہیں، اسے پہلے چاہنے سے پہلے سب معلوم اسے. تو دیوانے پاگل کیا کرتے، کئی لڑکے ہاتھ کاٹ لیتے، سولی ڈال لیتے، سولی ڈال کے مرا تو سولی ڈالتے رہنا قیامت تک، وہی عذاب ہوگا. زہر کھا کے مرا تو زہر ہی پیتا رہنا انہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو جس شکل کی خودکشی کرتا ہے وہ شکل ہی اس کے ساتھ رہے گی قیامت تک، برزخ کا عذاب ویسے ہی رہے. کوئی کیا ہے چرا گھونپ کے مرا تو اسے فرشتے چرا گھونپتے رہیں گے، وہی سزا ہوتی رہے گی یہاں تک کہ وہ قبر سے اٹھایا جائے حشر کے میدان میں، تب تک چلتا رہے گا. کوئی اوپر سے گر کے مرا امدن تو اسے اوپر سے ہی گرایا جاتا رہے گا قیامت تک، وہی سزا اس کے ساتھ لگی رہے گی. تو یہ حرام موت کو بلوانا سب سے بڑی پاگل پن، جہالت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پہلا حکم جو دیا، مسلمان رہو ہر حالت میں، خواہ وہ مسجد کی زندگی ہو، باہر کی زندگی ہو، گھر کی زندگی ہو، معاشرے کی زندگی ہو. تو یاد رکھو اگر ہم بحیثیت عملی مسلمان کے رہتے تو پھر موجودہ حالات میں اس طرح کی برائیوں میں ہم ملوث نہ ہوتے جو آج موجود ہیں. اب برائیوں پہ تبصرہ تو میں ابھی نہیں کروں گا، آگے جاؤں گا انشاءاللہ. پھر آخری میں میرا موضوع جب اختتام کے مرحلے پہ پہنچے گا میں آپ کو بتا دوں گا کہ عام برائیوں کو ہم نے کیا نہیں سمجھا، برائی ہی نہیں سمجھا، لیکن معاشرے میں پا رہے ہیں. لیکن اب صرف میں مسلمان معاشرے کے چند اہم ترین نشانیاں بتلا رہا ہوں کہ کیسے لوگ رہنے چاہیے محلے کے اندر، سوسائٹی کے اندر، ایک خاندان کے اندر. یوں سمجھو کہ ایک ایریے کے اندر ایک مسلم محلہ ہے، اور ماشاءاللہ اللہ کا دیا بہت ہے حیدرآباد والوں کے پاس. ہمارے پاس پورا ایک محلہ نہیں ملتا ہے مسلمانوں کا خالص محلہ. اگر ہم تمل ناڈو میں دیکھیں اور خاص کر اردو بات کرنے والوں کا تو ہم نہیں تلاش کر سکتے. یہاں اللہ نے وہ موقع دیا ہے، وہ پبلک دی، وہ عوام دیا ہے، کیونکہ یہاں پر صدیاں حکومت ہوتی رہی مسلمانوں کی، یہاں نظام رہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کی حیثیت سے انہوں نے جو کچھ بھی کارنامے انجام دیے وہ ایک طرف، لیکن آپ کو ایک اسلامی شکل کا پورا اسلامی زندگی گزارنے کا صدیوں موقع ملا، جو ہمارے ہاں تو تصور بھی نہیں ہو سکتا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ پوری حکومت تھی، جن کا سکہ تھا، جن کا کیا ہے مال تھا، جن کی حکومت تھی، جن کی سیاست تھی، جن کا الگ پیسہ تھا، سب پامال کر دیا. حیدرآبادیوں کو پتہ بھی نہیں کہ تم نے کیا کھویا. ہم پڑھتے ہیں تو 3 دن کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں. سقوط حیدرآباد نام کی کتاب ہے، جب بھی میں پڑھتا ہوں نا 3 دن سو نہیں پاتا ہوں کہ ہم نے کیا کھویا ہے، حالانکہ میں یہاں کا نہیں ہوں. لیکن ہم کو نہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کے پاس سے کیا چھین لیا گیا. ہاں، پورے ہندوستان میں 1947 آزادی ہوئی. پورے ہندوستان کی آزادی کب بھائی ہوئی معلوم ہے نا؟ کب ہوئی؟ 1947 15 اگست. معلوم ہے نا؟ معلوم ہے حیدرآباد کو کب آزادی ہوئی؟ بلکہ آزادی نہیں، غلامی ہوئی الٹا. ہاں، پتہ ہی نہیں ہے. حیدرآباد 1 سال الگ رہا، الگ کنٹری کی حیثیت سے. معلوم ہے، نظام الگ رہے. پھر بعد میں کیا ہے، الگ آپریشن ہوا، فوجی آپریشن، تب کہیں جا کے پھر حیدرآباد کیپچر ہو. ہاں معلوم 1948 میں ہوا، 47 میں پوری دنیا، پوری انڈیا الگ ہوئی، لیکن حیدرآباد تو 48 میں ہوا. تو ان کے پاس فوج تھی،
ان کے پاس حکومت تھی، اور یہ حیدرآباد، وہ بھی یہ حیدرآباد نہیں تھا، بہت بڑا تھا۔ ہم کو کچھ نہیں پتا، نہ ہم کو جاننے کی ضرورت ہے۔ ہم کو چائے خانے پتہ ہے، کہاں کہاں نئے نئے کھلتے ہیں، کتنے کتنے گھنٹے بیٹھ کے کیا ہے چائے پینا ہے، کیسے موج مستی اڑانا ہے۔ 2-3 گھنٹے بھی آپ روڈ پہ چلے جائیں، ایسا لگتا ہے کہ دن کے 12 گھنٹے ہیں اور چائے میں مصروف ہیں۔ لا حول ولا قوت۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کیسا بہترین معاشرہ دیا تھا، کیسے ہم نے اس کو برباد کر دیا۔ دیکھو ہمارے اندر کوئی اسلامک کلچر کی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ میں تو شرم سے سر جھک جاتا ہے جب میں دیکھتا ہوں 2-1 گھنٹے کو کیا ہے حیدرآباد کے شادی خانے آباد ہیں، اور مسلمان کہنے والے بغیر کوئی شرم و حیا کے اسی شادی خانے کے گیٹ کے انٹرنس پہ جب دلہا اندر داخل ہو رہا ہے یا باہر نکل رہا ہے تو بڑے بڑے لوگ بھی بندروں کی طرح ناچ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کے شرم سے کیا ہے سر جھک جاتا ہے کہ یہ وہ معاشرہ، یہ کیا معاشرہ ہے، یہ مسلمان؟ اللہ کی قسم برداشت سے باہر۔ ہمارے ہاں بھی ہوتی ہے لیکن مسلمان تو نہیں کرتا، غیر مسلم کرتے ہیں اپنے شادیوں میں ڈانس۔ میں تو کوئی مرتبہ اپنے طلباء سے پوچھا ہوں، یہ مسلمان ہے، یہ ہیں کی شادی ہے؟ کہتے ہیں ہاں جی مسلمان کی شادی ہے، یہی روایت ہے یہاں پر۔ ہاں دلہا جب جاتا ہے تو ڈانس مسلمان پورے دھڑلے سے روڈ پہ۔ یار اتنا گیا گزرا کیا ہے ہمارا آج کا، وہاں ٹیملینز جو ہوتے ہیں ان کے مسلمان جو ہیں وہاں کے وہ بھی نہیں کرتے، اس سے بھی بدتر ہو گئے، جبکہ یہاں اور زیادہ اسلام پسند ہونا چاہیے۔ مگر شادیاں دیکھیے ذرا بھائی، شادی ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ بتا سکتے ہیں کہ ہم کون ہیں، اس سے دیکھ کے مسلمان ہو جائیں لوگ، واہ کیا ادب ہے، کیا، کیونکہ خوشی کا موقع ہے نا جی، کچھ بھی کر سکتا ہے انسان۔ دیوانہ کب ہوتا ہے؟ خوشی میں ہوتا ہے۔ پاگل پن کب ہوتی ہے سوار؟ خوشی میں ہوتی ہے۔ کلب ڈانس میں انسان کب جاتا ہے؟ خوشی میں جاتا ہے۔ جب خوشی میں یہ لوگ اتنے با ادب با احترام ہیں تو ایک شادی میں ایک کافر آئے خالی اس کی شادی دے کے مسلمان ہو جائے، یہ ہونی چاہیے اصل شادی تو۔ اور ہم نے رسم و رواج تو کیا ہے، یہ تو اندر کی چیزیں ہیں۔ ہم نے ڈانس باجے پر اس حد تک گر گئے کہ ہم بتا رہے ہیں کہ تو کیا کرے گا، ہم اس سے زیادہ ناچنے والے ہیں۔ لا حول ولا قوت۔ میرے بچپن میں یہ واقعہ ہے، ہمارے تمل ناڈو میں بھی تھا، لیکن اب اللہ نے شعور دیا، اب اگر کوئی ڈانس باجا اپنی شادی میں رکھتا ہے تو لوگ بڑی حقارت سے دیکھتے ہیں کہ یہ بہت لوکل آدمی ہے شاید۔ لیکن حیدرآباد میں وہ مرحلہ نہیں ہے، اچھے اچھے ڈانس باجا کرتے ہیں شادیوں میں۔ اس حد تک گری ہوئی بات، سمجھو آپ لوگوں کو کیسے کیا ہے تبدیل کر دیا گیا معاشرہ۔ دیکھیے آپ نے کس طرح کھو دیا، کسی کو رجوع نہیں رہی تھی۔ اخلاق اور آداب کے اعتبار سے تو آپ کو کیا ہے اور زیادہ آسانی کے ساتھ بہترین انداز میں اگر کھانا بھی ہے تو پوری اخلاق کے ساتھ جلد سے جلد کھا کر ختم کر لیں۔ دعوت کو 11-12 کے اندر، بلکہ 11-12 بھی بہت زیادہ ہے، 10-11 کے اندر بات کو ختم کر کے اپنے اپنے گھروں کو واپس جائیں۔ الٹا 2-2 گھنٹے کو دلہا آتا ہے تو یہ کوئی اچھی بات ہے؟ معاشرہ کیا ہے، کیا آپ بتا رہے ہیں مسلمان کیسے معاشرتی زندگی گزارتے؟ تو اسی لیے فرمایا کہ دیکھو مسلمان رہو ہر حالت میں، الا وانتم مسلمون۔ دوسری اکائی کیا ہے؟ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ دیکھو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، تفریقے میں نہ پڑو۔ یہ معاشرے کی دوسری سب سے اہم ترین اکائی ہے۔ انفرادی مسلمان ہو گئے سب، تو سوال پیدا ہوتا ہے کس حد کا مسلمان ہونا جی؟ تو اللہ کہتا ہے حق تقاتہ تک پہنچ جاؤ۔ جیسے حق ہے ڈرنے کا، متقی ہونے کا، اس حد تک پہنچ جاؤ۔ تو صحابہ ڈر گئے، حق تقاتہ جیسا ڈرنے کا حق ہے، اے اللہ ہم ڈرنے کا حق کہاں ادا کر سکتے ہیں؟ تو پریشان ہو گئے۔ صحابہ آ کے گھٹنے ٹیک دیے، کہا کہ اللہ کے رسول ڈرنے کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟
تو آیت اتری تغابن کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو ڈرنے کا حق کیا ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اس حد تک اللہ سے ڈرو جتنا تمہارا ہو سکتا ہے، بس چل سکتا ہے۔ مفتی کے فتوے پہ مت جاؤ، تمہارے دل سے پوچھو استفتی قلبک، کہا تیرے لیے جائز ہے یہ نہیں جائز ہے، وہ حد تک عمل کرو۔ ہاں کوئی نوجوان آ کے پوچھے گا مولوی صاحب میں آئی ٹی فیلڈ میں کام کرتا ہوں، میرے بازو میں کیا ہے دوسری جو ہے سیٹ وہ تو وہاں لڑکی بیٹھتی ہے اور میں یہاں بیٹھتا ہوں، نائٹ ڈیوٹی پڑتی ہے، اور ایسی حالت میں جاب کروں یا نہ کروں؟ اگر آپ فتویٰ دو گے جاب چھوڑ دو تو پھر تو میں فاقے میں پڑ جاؤں گا، اگر آپ فتویٰ دو گے جاب کرو پھر تو میں موج مستی میں اڑاؤں گا اپنی رات کی زندگی۔ مفتی کیا بولے گا اس میں؟ بھائی جو نوجوان آئی ٹی فیلڈ کا ہے اور اس کی ڈیوٹی رات میں ہے، اس کی سیٹ جہاں وہ بیٹھتا ہے اس کے بازو والی سیٹ پہ بالکل ایسی عورت بیٹھی ہوئی ہے ناہنجار بے حیا آدھے بادھے کپڑے پہنے، اور وہ آ کے مجھ سے سوال کرتا ہے کہ میں جاب جاؤں نہ جاؤں؟ اگر میں کہوں کہ بھائی وہاں پر غیر اسلامی ماحول ہے مت جاؤ تو فاقے میں پڑ جائے، اس کے لیے کوئی اور جاب نہیں ہے۔ اگر میں کہوں کہ جاب تو کیا ہے بھائی تمہاری اپنی ہے، تم تو حلال جاب کرتے ہو جاؤ جا کے کرو، تو مفتی کا فتویٰ تو مل گیا کہ جاؤ جا کے لڑکی کے بازو بیٹھ جاؤ، لیکن اب اسے اللہ کا ڈر ہی روک سکتا ہے کہ زنا کی نظر سے نہ دیکھے، بلکہ کیا ہے اپنی نظروں کو نیچے رکھ کے کام کرے۔ کوئی مفتی اس کو روک نہیں سکتا، مفتی تو یہی کہہ سکتا ہے کہ تیرا جاب ہے تو جا۔ اللہ کا ڈر اس کو بتا سکتا ہے کہ دیکھ تیرے بازو میں بیٹھی لڑکی ہے، لیکن پھر بھی اللہ دیکھ رہا ہے تو کہاں تک بچ سکتا ہے بچ، ورنہ تو کیا ہے اگر تو اپنی مرضی میں لذت اٹھانا چاہے تو یوں ہاتھ کرے گا، لگ جائے گا، سوری بولے گا، دیکھو میں عمدن نہیں کیا، لیکن تیری نیت اندر سے تو خود کو ہاتھ اٹھایا نہیں، اچانک لگا، وہ تیرا دل ضمیر بولے گا کہ تو نے کیا کیا۔ تو تیری تقوی کی پوزیشن اس حد تک پہنچ جائے کہ تو جہاں تک بس چلے وہاں تک اللہ کا تقوی اختیار کر۔ اس حیثیت سے انفرادی طور پر مسلمان اس حد تک بن جائیں کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم کے حساب سے اللہ سے اپنے آپ میں ڈرنے لگے اس حد تک جس حد تک اس کو ممکن ہو۔ آج ہم کو ہیرے بہانے بہت آتے ہیں، سلام صاحب ذرا پانی دو۔ اصل ہم دیکھیں تقوی کی زندگی تمام ہیلے چلے جاتے ہیں۔ ہم آپ کو کہیں دیکھو بھائی سیدھی کاروبار نہ کرو، کیا کرنا مولوی صاحب اس کے علاوہ چانسیت نہیں، بینک اکاؤنٹ نہیں سو کر سکتے ہیں کیا؟ بینک اکاؤنٹ نہیں سو کوئی تجارت کوئی کر سکتا ہے کیا؟ تو کیا کرنا؟ بینک اکاؤنٹ کھولنا پڑتا، سود میں گئے۔ اب یہاں کیا کام آئے گا؟ فاتقوا اللہ ما استطعتم، ہاں جی کرنا پڑتا، لیکن اس حد تک بچتے رہو جس حد تک بچ سکتے ہو، اس کے علاوہ چارہ کار نہیں، وہاں انفرادی تقوی ہی کام آئے گا۔ لیکن ہم الٹا بہانے کرتے، دیکھو بینک اکاؤنٹ جب کھول سکتے ہیں تو سود بھی کھا سکتے ہیں، اس بینک کا آیا ہوا ہے سود پڑا ہوا ہے، سال 2 سال 5-6 لاکھ رکھو، خود بخود وہ سود ڈالتا ہے، تو اب اس کا سود تو ہے ہی نہیں۔ اب اللہ والے بندے بعض وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے کیش رکھا، اب اس کیش سے زائد سود بول کے 2000 آئے ہوئے ہیں، کیا کرنا مولوی صاحب؟ بغیر ثواب کی نیت سے کہیں اللہ کے راہ میں کہیں کیا ہے کسی غریب کو، کسی کو دوا کو، کسی کو کیا ہے آپ دے دیں، بھائی یہ تمہارا پیسہ ہی نہیں ہے، لیکن وہ پیسہ دراصل نکال دیں، اور اس میں کوئی 1% ثواب بھی نہیں ملے گا تم کو، ثواب کی نیت سے بھی نہیں کرنا ہے۔ تو یہ اللہ والے بندے اس طرح کیا ہیں جہاں تک ہو سکے بچتے ہیں، جہاں نہیں ہو سکتا ہے وہاں مجبور ہے۔ ہاں یہی حالت کیا ہے ہر ایک معاشرتی اعتبار سے ہماری زندگی کی ہے۔ شادی بیاہ کا معاملہ ہو، سٹرگل کرے، سنت پر شادی ہو، ایجاب و قبول ہو، 10-15 لوگ بھی آ جائیں تو بس ہے، نکاح ہو گیا، مسئلہ ختم۔ کوئی شادی خانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بڑی بڑی دعوتوں کی ضرورت نہیں ہے، نہ یہ شرط ہے، نہ لازم ہے، نہ واجب ہے، نہ مستحب ہے۔ ہاں نہ لازم ہے، نہ واجب ہے، نہ مستحب۔
پھر کھلاتے کیوں جی بلا بلا کے؟ 1000 آدمیوں کی دعوت، 2000 آدمیوں کی دعوت، 3000 کی دعوت، کرتے نہیں کرتے؟ کیوں کرتے ہو بھائی؟ واجب ہے، سنت ہے۔ ہاں ولیمے کی نہیں کہہ رہا ہوں، نکاح کی کہہ رہا ہوں، نکاح کی۔ ولیمے کی تو کم از کم سنتیں کہہ سکتے ہیں، نکاح کی، نکاح کی، نکاح میں دعوت کہاں ہے؟ نہ سنت ہے، نہ واجب ہے، نہ فرض ہے، نہ مستحب ہے، نہ مندوب ہے، کچھ بھی نہیں ہے نا بھائی، کرو یا نہ کرو۔ اب آپ گھر میں کر لیتے ہو، اچھی بات ہے، نہیں بھائی 10 آدمی زیادہ آ رہے ہیں، کوئی بڑے سے گھر میں کر لو، مسئلہ ختم۔ لیکن بہانہ بازی یہ کر کے کہ نہیں فلاں کی خواہش، نہیں زندگی میں ایک مرتبہ نہ کرتا، نہیں امی نہیں مانتے، نہیں ابا نہیں مانتے، نہیں سسرال والے نہیں مانتے، کر کے آپ لاکھوں لٹائیں تو یہ اسراف نہیں تو کیا ہے؟ ہم الٹے بہانہ کرتے۔ حالانکہ انسان کو بچنا چاہیے اس حد تک جہاں تک اس کا تقویٰ اسے بچائے رکھے۔ بچ جاؤ جی، کوئی عادت ہے بیڑی سگریٹ کی، میں پوچھتا ہوں اس سے بچ سکتے ہو نہیں بچ سکتے ہو؟ بچ سکتے ہو اگر تقویٰ ہے۔ نہیں مولوی صاحب ہوتا نہیں، ارے 3 دن 4 دن مشکل پڑیں گے بھائی، 5ویں دن خود چھوٹ جائے گی۔ تقویٰ تو وہاں تک پہنچاؤ نا اپنا۔ کسی کو زردے کے پان کی کیا عادت ہے، کینسر آتا اس سے، یہاں تو پان بڑا بوڑھا سب کھاتا، اور ایک ایک قسم کا پان، عجیب و غریب پان، مٹھا پان کہتے، آگ والا پان کہتے، آگ سے بچو بولے تو انہیں آگ منہ میں ڈال کو کھاتا کہتے، کیا کیا پانا ہے، کیا ضرورت ہے بھائی؟ وہ پیسہ کسی غریب کو دو نا۔ ایک دن میں کوئی بندہ 5 پان کھانے والا ہے، 10 پان کھانے والا ہے تو 50 روپے 100 روپے تو بچ جاتے، غریب کو دو نا، کیا ضرورت؟ فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ اور خاص کر اس میں حرام آ گیا، نشے والا پان ہے، نشیلی چیزیں ہیں، کوئی پان پراگ کھاتا ہے، کوئی فلاں، کوئی گٹکا، کوئی فلاں، پہلے تو کیا ہے کینسر وغیرہ سے پورا اس کا حلق اور اس کے دانت نکل جاتے ہیں، اور کئی لوگ کینسر میں مر بھی جاتے ہیں، منہ کے کینسر میں، اور اس کا 70% منہ کے کینسر کی وجہ یہ پان گٹکا اور نشیلی چیزیں ہیں جو کھاتا ہے بندہ، سپاری وغیرہ، اسی واسطے آتے ہیں یہ سب کچھ۔ تو ایک تو جان کا خطرہ، دوسرا کیا ہے تمہارے لحاظ سے اسراف، وہ پیسہ کسی اچھے کام میں لگا سکتے ہو، اور تمہارا تقویٰ اتنا کم ہے کہ تم اس کو اپنے آپ سے نہیں روک سکتے۔ ارے اتنا تقویٰ نہیں ہے، خود پہ کنٹرول نہیں ہے، تو پھر کیا ہے جی تم جا کے اسلام معاشرہ بنا سکتے ہو اور اسلامی لحاظ سے سب کچھ چلا سکتے ہو؟ ہاں خود پہ کنٹرول نہیں ہے اسلام کے لحاظ سے بنانے کا۔ یہی حالت دیکھیے ہماری معاشرتی زندگی کے اعتبار سے، یہ لحاظ بھی دیکھیے کہ انفرادی طور پر ہمارے اندر کتنی تبدیلیاں آ سکتی ہیں اگر اللہ کا تقویٰ اختیار کریں، لیکن ہم مانتے نہیں ہیں۔ ایسے ایسے لباس جو غیر شرعی ہیں، نیچے جھکا، انر ویئر میں کیا برانڈ کا پہنا ہوا ہے سب دکھتا ہے، اتنی کیا ہے چھوٹی بنین چولی جیسی، کون بولا بھائی؟ اچھا عبایا پہن، اچھا لباس پہن، اچھے کپڑے پہن، مسلمان کیسے کپڑے پہن، کم از کم نہیں ہو تو انسان جیسے کپڑے پہن، بندر جیسے کیوں پہنتا ہے؟ ہاں اس میں تو اپنے آپ کو اسلامی لحاظ سے جو کپڑوں کے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کے ذریعے حدود بتائے ہیں، ان حدود کو کیا ہے مینٹین کر۔ لیکن ہم کیا ہیں اس معاملے میں، بال رکھنے کے معاملے میں دیکھو معاشرہ کتنا آزاد ہو گیا ہے، کوئی آدھا بادھا بال رکھتا ہے، کوئی گھوسلے جیسے بال رکھتا ہے، کوئی کیا ہے پورے بال رکھ لیتا ہے، اتنے بال کے نہ اس کو مینٹین کرتا ہے نہ اس کو تیل لگاتا ہے، اور سب فیشن کے نام پہ ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بال رکھو تو اس کے حق ادا کرو، اور بال رکھو تو پورے رکھو، بال رکھو کاٹو تو پورے کاٹو۔ لیکن ہم ایک طرف کاٹتے ایک طرف رکھ لیتے، یہ طریقہ کار سنت کا ہے ہی نہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کے کسی بچے کو دیکھتے ہی پہچان لیں کہ یہ مسلم بچہ ہے، لیکن آج کل کے نوجوان بچے ایسے ہیں کہ پہچان ہی نہیں سکتے، ہم سوچنا پڑتا کہ اسے مسلمان بولوں کہ غیر مسلم بولوں، کیونکہ چہرے دونوں کے ایک ہی ہیں، وہی بال، وہی شیونگ، وہی سب کچھ، کیا کریں گے؟ داڑھی کتنے لوگ صرف اس واسطے کاٹ دیتے ہیں کہ لگے تو کیسا اسامہ کے سر کا دکھتا کہتے انہیں، اور کہاں تو بھی پکڑ لو چل جائیں گے بھائی مجھے اسامہ بول گا، انہیں کیا کرتا کاٹ لیتا۔ ارے بیوقوف، یہ سنت نبوی ہے جس کو تو کاٹ رہا ہے،
یہی حال لڑکیوں میں دیکھیے، کتنی بے حجابی اور بے حیائی آ چکی ہے۔ حالانکہ اللہ کا ڈر اگر ہو تو آپ اس سے رک سکتے ہیں، اور بہانہ بازی کر کے کہتا ہے کہ مول صاحب نہیں دیکھو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم دنیا میں ایسے رہیں گے تو ہمیں کیا ہے صحیح طور پر جاب نہیں ملے گی، بال زیادہ رکھیں گے تو ہمیں کیا ہے صحیح طور پر جاب نہیں ملے گی فلاں۔ حالانکہ اگر تیرا تقویٰ ساتھ دیتا تو تو اللہ پر اعتماد کر کے وہ کام کرتا، اللہ تعالیٰ تیرے لیے سبیل پیدا کر دیتا۔ تو اصل ڈر کا جو معنی ہے وہ معنی تمہارے اوپر منحصر ہے کہ وہاں تک جاؤ جہاں تک تم جا سکتے ہو، جہاں تم ہو ہی نہیں سکتا تب اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اتنا ڈرو۔ اب ویسے صالح افراد ڈر کے بن گئے نا، اب دوسرا حکم کیا ہے؟ معاشرہ بناؤ۔ کیسے بناؤ؟ اب جمو پورے کے پورے، واعتصموا بحبل اللہ۔ کس بنیاد پر جمو؟ میں یہ فرقہ، میں وہ فرقہ، میں فلاں فلاں، نہ، اس بنیاد پر جمو کہ اللہ کے رسی کو ہم مضبوطی سے پکڑیں گے۔ قرآن ہمارا دستور ہے، حدیث قرآن ہمارا دستور ہے، اس پر ہم اکٹھے ہو کے اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، اس پر جم جاؤ۔ ولا تفرقوا، کوئی فرقہ نہ بنو۔ ہاں، کسی فرقے میں اللہ کا رسول نہیں ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں۔ فرقہ بناؤ گے تو ضرور بالضرور تمہیں پامال کر کے رکھ دے گا، وہ فرقہ برباد کر کے رکھ دے گا، خواہ وہ دنیا ہو آخرت، سب کا سب، دونوں میں۔ فرقے نہ بنو، بالجماع بنو، اللہ اور اس کے رسول کی سنت اور اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو۔ اسی واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا۔ دیکھو جتنے بھی فرقے بنے، اے اللہ کے رسول، لست منہم فی شیء، اس میں آپ نہیں ہیں۔ فرقہ بنے گا تو آپ، میں ایک مرتبہ یہ بیان کر رہا تھا، وہ یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوا، میرا تو ہر بیان یوٹیوب پہ اپلوڈ بھی ہوتا ہے، تو نیچے میں کبھی کبھی کمنٹس بھی پڑھتا ہوں، تو نیچے ایک بندہ لکھا ہوا تھا، بڑی اچھی بات کہے آپ نے کہ فرقہ نہ بناؤ، لیکن افسوس کی بات ہے کہ آپ خود ایک فرقے کے بینر پہ بات کر رہے ہیں۔ یعنی اہل الحدیث پیچھے لگا ہوا تھا بینر، وہ تو وہ کوئی ایسے ہی کسی جگہ کا پروگرام تھا جہاں جمعیت اہل حدیث کا بینر لگا ہوا تھا پیچھے سے، تو وہ پیچھے دکھ رہا تھا، تو وہ بندہ نیچے کمنٹ کر رہا ہے مجھے کہ تم خود کہتے ہو کہ ہر فرقے سے آزاد ہو کر بغیر فرقے کے کام کرو، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ آپ خود ایک فرقے سے ہی دعوت دے رہے ہیں۔ پیچھے اہل الحدیث لکھا ہوا تھا، جمعیت اہل الحدیث۔ تو لوگ آج تک غلط فہمی کا شکار ہیں کہ جمعیت فرقہ ہے، اللہ کی قسم فرقہ نہیں ہے، یہ فرقہ نہیں ہے، یہ جو بھی اس سے ہٹا وہ فرقہ بنا، یہ وہی جماعت جس جماعت پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یہ فرقہ بنا ہی کب؟ فرقہ تو تب بنتا نا جی جب منسوب تم کسی اور سے کرتے۔ حنفی امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب ہے، فرقہ بنا۔ مالکی امام مالک کی طرف منسوب ہے، فرقہ بنا۔ شافعی امام شافعی کی طرف منسوب ہے، فرقہ بنا۔ حنبلی امام ابن حنبل کی طرف منسوب ہے، فرقہ بنا۔ نقشبندی نقشبندی کی طرف منسوب ہے، فرقہ بنا۔ قادری قادری کی طرف منسوب ہے، فرقہ بنا۔ سہروردی سہروردی کی طرف منسوب ہے، فرقہ بنا۔ بریلوی بریلویت کی طرف منسوب ہے، فرقہ بنا۔ دیوبندی دیوبندیت کی طرف منسوب ہے، فرقہ بنا۔ یہ اہل الحدیث کہاں کس خاص طور پر کسی امام یا کسی کی نسبت یا کسی کی زمین یا کسی کے جگہ یا کسی کا نام استعمال کر کے کہتے ہیں کہ ہم وہاں ہیں؟ تو فرقہ پھر کیسے بنا؟ ابو بکر بھی سلفی تھے، اہل الحدیث ہی تھے، عمر بھی اہل الحدیث ہی تھے۔ جو اہل الحدیث سے کٹتا گیا وہ فرقہ بنا۔ یہ وہی نہج، وہی دعوت، وہی منہج جس پہ اللہ کے رسول قائم تھے اور صحابہ کو قائم کیا۔ اسی واسطے آج ہم کبھی بھی کسی امام کی تقلید کا کبھی نہیں کہتے، اور کبھی کسی امام کی تحقیر کا بھی ہم کبھی نہیں کہتے۔ ہم سب اماموں کو مانتے ہیں ان کے احترام کے ساتھ، لیکن کہتے یہ ہیں کہ بات اللہ اور اس کے رسول کی چلے، بس کسی اور امام کی تو نہیں چلے گی، چلے گی تو صرف اللہ اور اس کے رسول۔ یہی منہج پر صدیق اکبر تھے، یہی منہج پر ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے، علی تھے، اسی میں عشرۃ المبشرہ تھے، اسی پہ کیا ہے پورا کیا ہے معاشرہ، مسلم معاشرہ بنا، کسی کی بات نہیں چلتی۔
جو بات بھی چلے گی وہ چلے گی اللہ کے رسول کی، مسئلہ ختم۔ اس بات میں ذرا سا بھی ادھر ادھر ہوا تو صحابہ کبھی برداشت نہیں کر سکے۔ ہاں، بعد میں آنے والوں کے اندر بعض قول کو لے کر بعض لوگوں نے کہا کہ ابو بکر یوں کہتے ہیں، عمر یوں کہتے ہیں، تو جو بعد والے صحابہ تھے انہوں نے کہا میں اللہ کے رسول کی حدیث کہتا ہوں، تم کہتے ہو کہ ابو بکر یوں کہتے ہیں، عمر یوں کہتے ہیں، تم پر آسمان سے پتھر کی بارش ہو۔ اتنا غصہ کرتے تھے۔ ہاں، سیدھی سیدھی بات تھی صحابہ کے پاس، اللہ کے رسول اور اللہ تبارک و تعالی کیا کہتا ہے، اس کی مخالفت میں کسی کی بات نہیں۔ حضرت ابن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ جا رہے تھے ان کے اپنے بیٹوں میں، ابن عباس کے بارے میں آتا ہے ان کے اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹا کیا کنکری سے کھیل رہا تھا، پھینک رہا تھا، کہا کہ بیٹا اللہ کے رسول نے منع کیا ہے کنکریوں سے کھیلنے سے، کیونکہ کسی کو بھی لگ سکتی ہے اور اسے ایذا ہو سکتی ہے، تکلیف ہو سکتی ہے، کسی کے آنکھ پھوٹ سکتی ہے، کسی کے کان میں لگ سکتا ہے، تو اللہ کے رسول نے پتھر پھینکنے سے منع کیا ہے۔ وہ کھیل کھیلتے ہیں نا جی، پھینک کے، تو وہ کام کرتا رہا، ادھر اللہ بچہ تھا، ادھر ابن عباس نے کہا کہ اللہ کے رسول نے منع کیا، لیکن وہ سنا نہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ صرف اس بات پر انہوں نے پھر زندگی بھر اس بچے سے بات نہیں کی، خود کے بیٹے سے۔ میں یہاں حدیث بیان کر رہا ہوں تو پھر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ اس حد تک اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانتے تھے، اسی پہ چلتے تھے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا درمیان میں۔ تو جو بعد میں آ کے الگ فرقے بنتے گئے، خوارج بنا، نواصب بنے، اسی طرح پھر شیعہ بنا، پھر اس کے بعد آگے چل کر معتزلہ بنے، قدریہ بنے، جہمیہ بنے، پھر آگے چل کر یہ نقشبندیہ بنا، قادری بنا، شیعی بنے، یہ بنے، جو بھی بنے بعد میں بنے جی، یہ اسی نہج پر قائم ہے جس نہج پر یہ بنا۔ اور ان کو اصحاب الحدیث اس وقت بھی کہتے تھے، آج بھی کہتے ہیں کہ یہ کوئی نہ نام نیا ہے نہ یہ فرقہ بنا کبھی، یہ پورا کا پورا وہی اسلام ہے جو اسلام پہلے روز سے آیا، تو اس پر قائم رہو۔ اگر آپ لوگوں غلط فہمی ہے تو بھی یہ غلط فہمی نکال دیں کہ یہ فرقہ نہیں ہے، یہ وہی اسلام ہے جس اسلام کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے۔ اس پر معاشرہ بننا چاہیے کہ کتاب و سنت ہمارا دستور ہے، کتاب و سنت کے اندر جو حکم ہم کو مل گیا وہ مل گیا، کتاب و سنت کے اندر جو حکم سے ہم کو منع کیا گیا منع کیا، اس میں اب کوئی ایکسکیوز نہیں۔ اس حیثیت سے سب سے پہلے توحید ہے، ہم اللہ کو اس طرح مانیں جیسے کتاب و سنت ماننے کا حکم دیتا ہے۔ تمہاری اپنی منمانی سے تم اللہ کو مانو گے تو پھر گمراہیاں ہوگی۔ کیوں؟ ہر فرقہ اللہ، کون ایسا ہے جو ہمارے درمیان میں جتنے فرقے ہیں جو کہتا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتے؟ کون ہے بھائی؟ سب تو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، پھر کس کا ماننا صحیح ہے کس کا غلط ہے کیسے پہچانیں گے؟ ویسے مانو جیسے اللہ اور اس کے رسول نے ماننے کا حکم دیا ہے، ویسے نہ مانو جیسے تم اپنے آپ سے سمجھے ہو۔ سوال یہی ہے، اللہ کو مانتے ہیں، سب مانتے ہیں، پھر اس کے بعد جھنڈے کو بھی سجدہ، بنڈے کو بھی سجدہ، کیا ہے، قبر کو بھی سجدہ، اسی طرح دوسرے چیزوں کو بھی سجدہ۔ کیوں بھائی؟ یہ ہمارے پیر بولے ہیں جائز ہے، وہ دراصل سجدہ عبادت ہے، اور یہاں ہم جو کرتے ہیں لکڑی کو، جھنڈے کو، بنڈے کو، پیر کو، فلاں کو، یہ سجدہ تعظیمی ہے۔ ہاں برابر، یہ جائز ہے۔ دیکھو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بارے میں نہیں آیا انی رأیت احد عشر کوکبا، میں نے دیکھا تھا 11 ستارے، چاند اور سورج، کیا رأیتہم لی ساجدین، میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں، تو تب وہ سب مشرک ہو گئے کیا؟ تو یہ سجدہ جو ہے نا وہ جیسے تعظیمی ہے، تو ہم یہ جو کرتے ہیں نا یہ سب سجدہ تعظیمی کرتے ہیں ہم۔ کیا جواب ہے؟ ہاں برابر، کیا بات بولا جی نے بھی، اس کا نے بھی دلیل ہے، سجدہ تعظیمی ہے، وہ تو کر سکتے ہیں۔ نہیں، یہ اس شریعت میں تھا، ہماری شریعت میں نہیں ہے۔
بلا شک و شبہ جو حضرت یوسف کے مضمون میں آیا علیہ السلام کہ رأیتہم لی ساجدین، جو بھائی اور چاند سورج کا معنی وہاں پر ماں اور باپ تھے، انہوں نے سجدہ کیا تھا، جو دیکھا تھا نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، لیکن 100% وہ سجدہ تعظیمی تھا، وہ سجدہ عبادت نہیں تھا، لیکن سجدہ تعظیمی بھی شریعت محمدیہ میں حرام ہے۔ اس وقت وہ جائز تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں حرام ہے، کیونکہ خود اللہ کے رسول نے اپنے لیے جائز نہیں رکھا، کہہ دیا کہ میرے لیے جائز نہیں، تو پھر کون مائی کا لال ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ جائے، ان سے زیادہ تعظیم والا ہو۔ صحابہ صاف آ کے پوچھے، اللہ کے رسول میں نے دیکھا، حضرت معاذ جب گئے تھے انہوں نے دیکھا تھا، اور بعض روایتوں میں آیا کہ حذیفہ گئے تھے انہوں نے دیکھا تھا، روم اور اسی طرح کسریٰ، اسی طرح دوسرے بڑے بڑے مقوقس، مصر کا بادشاہ وغیرہ، جب وہ آ کے دربار پہ بیٹھتا ہے تو ان کے درباری اس کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ جب وہ یہ سفر کر کے واپس لوٹے تو کہا اللہ کے رسول وہاں کی رعایا ان کے بادشاہ کو سجدہ کرتی ہے، یہ تو دنیا کے بادشاہ ہیں اور آپ دنیا و آخرت کے بادشاہ ہیں، ہم آپ کے لیے کیوں نہ سجدہ کریں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ نہ، یاد رکھو میرے لیے سجدہ جائز ہے، سجدہ صرف اللہ کے لیے جائز ہے۔ اگر اس شریعت میں کسی کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو بیوی کو حکم ہوتا کہ شوہر کے لیے سجدہ کرے، لیکن یہ بھی جائز ہے۔ وہی وقت کی حدیث ہے جو مشہور ہے، شوہر کی اطاعت پر جو مشہور حدیث پیش کرتے ہیں، اس واقعے کا تسلسل اسی کے ساتھ ہے، وہ الگ حدیث نہیں ہے، یہ پورا واقعہ ہے۔ جب آ کے صحابہ پوچھے کہ ہم آپ کے لیے سجدہ کریں تو اللہ کے رسول نے منع کرتے ہوئے کہا کہ میرے لیے سجدہ جائز نہیں، اگر میری شریعت میں کسی کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو یاد رکھو وہ بیوی کے لیے ہوتا کہ وہ شوہر کے لیے سجدہ کرے، لیکن اس کے لیے بھی جائز نہیں۔ جب اللہ کے رسول کے لیے سجدہ جائز نہیں تو پھر تم نہ سجدہ تعظیمی کر سکتے ہو، نہ سجدہ عبادت کر سکتے ہو، نہ جھنڈے کو کر سکتے ہو، نہ بنڈے کو کر سکتے ہو، نہ پیر کو کر سکتے ہو، نہ قبر کو کر سکتے ہو، نہ غوث کو کر سکتے ہو، نہ عبد القادر جیلانی کو کر سکتے ہو، نہ کالے شاہ ولی کو کر سکتے ہو، نہ آ کر موسیٰ شاہ قادری کو کر سکتے ہو، نہ کسی صحابی کو کر سکتے ہو، کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایک اللہ کو مانو، مراسم عبودیت کے جتنے ایکشن ہیں وہ سب اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں، مسئلہ ختم۔ اب کوئی بندہ ہے مولوی صاحب میں آج تک نہیں سمجھا تھا، میں سمجھ رہا تھا درگاہ کو جا رہا ہوں، فلاں کیا ہے قبر کو سجدہ کر رہا ہوں، فلاں جھنڈے کو کر رہا ہوں، یہاں سب اس واسطے میں کر رہا تھا کہ شریعت میں اسے جائز ہے، یہ سجدہ تعظیمی ہے، اس واسطے مجھے غلط فہمی تھی، لیکن آج آپ نے واضح کر دیا کتاب و سنت کی دلیل سے، اب اس کے بعد آگے نہیں بڑھتا ہوں، مان لیتا ہوں، تو مسئلہ اس کا حل ہے۔ کتاب و سنت کی دلیل آنے کے بعد بھی کہتا ہے کہ نہیں، ہمارے پیر جو بولیں گے وہی سنوں گا، تو یاد رکھو پھر تو کیا ہے، صراحتاً اس نے انکار کیا اللہ اور اس کے رسول کی، پھر اس کے بعد اس کا اسلام خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اس پر جم جاؤ، تو ہمارے معاشرے کے اندر یہ فیصلہ ہو جائے کہ اللہ اور اس کا رسول کا جو حکم آ جائے۔ پہلے کیا کرتے تھے الگ بات ہے، اب کیا ہے، اب معلوم ہو گیا نا، مسئلہ ختم۔ ہر معاملے میں بہت سے لوگ آتے ہیں پریشان حال، کیا کرتے ہیں، ہم نے کیا کیا، بیوی کو طلاق دی، پھر طلاق دی، پھر طلاق دی، پھر بھی ابھی بھی نکاح میں۔ کئی لوگوں نے مجھے خود فون کیا، طلاق کو مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے شوہر، 3 طلاق بھی دے دی، ساتھ میں بھی ہے، آج تک مسئلہ نہیں معلوم تھا، آج مسئلہ معلوم ہو گیا۔ شریعت اسلامیہ کا حق یہ ہے کہ اگر طلاق 3 مرتبہ دے دی جائے گیپ کے ساتھ، وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے، مسئلہ ختم۔ اس کے بعد جب تک اتفاقیہ اس کا نکاح کسی شوہر سے نہیں ہوتا، پھر وہ اتفاقیہ اس کو طلاق نہیں دیتا، تب تک اس کے لیے حلال نہیں ہوتی، مسئلہ ختم۔ کتاب و سنت کا مسئلہ سامنے آ گیا، اب تم حنفی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو، فلاں ہو، مسئلہ کتاب و سنت سے تم کو معلوم ہو گیا۔ اب اس کے بعد بھی تم کہتے ہو کہ نہیں میں دراصل اس کا پیروی کرنے والا فلاں کا مقلد ہوں، پھر تو تمہاری توحید میں خلل آ جائے گا، تمہارا ہر معاش۔ اور یہی بات دوسری شکل میں، ایک ہی مجلس میں 3 طلاق دے دیے تو صحیح تر روایت کے اعتبار سے وہ ایک ہی شمار ہوگی۔ تم حنفی ہو، بعض لوگ بولتے بھائی میں 3 کو 3 ہی شمار کروں گا، کیوں، میں حنفی ہوں، تو حنفی کے لیے الگ شریعت ہے کیا؟
الگ کتاب و سنت ہے کیا؟ حنفی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو، سب کے لیے کتاب و سنت دلیل ہے۔ کتاب و سنت کو غور سے دیکھو، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ایک ہی مجلس میں ایک ہی وقت میں کوئی غصے میں طلاق 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 بول دیا تو وہ ایک ہی شمار ہوتی ہے، 3 نہیں شمار ہوتے۔ یہی اصح ترین بات ہے، یہی کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ تو پھر اس کے بعد تو حنفی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، اس کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اس مسئلے کو قبول کر کے تو رجوع کر لے، اپنی بیوی سے زندگی گزار۔ تو بعض لوگ بھڑک جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے، بالکل آپ نے کیا ہے آزاد کر دیا لوگوں کو۔ نا جی، ہم کون ہوتے ہیں آزاد کرنے والے لوگ؟ ہم صرف کتاب و سنت کو پیش کرنے والے ہیں، مسئلہ ختم۔ جب تک معلوم نہیں تھا تب تک کالا مسئلہ، اب معلوم ہو گیا، مسئلہ ختم۔ اسی طرح دیکھیے ہمارے ہاں عام رواج، عام مساجد میں نماز فجر شروع ہو گئی، سنتیں پیچھے پڑھ رہے۔ کیوں جی پڑھتے؟ جب نماز ہے، امامت شروع ہو گئی تو امام کے ساتھ مل کے پڑھنے کے بجائے الگ کیوں؟ نہیں بھائی میں حنفی ہوں، حنفی میں اجازت ہے۔ تو حنفیوں کا قرآن اور حدیث الگ ہے کیا؟ کتاب و سنت کی طرف لوٹاؤ اپنا مسئلہ۔ اللہ کے رسول نے صاف کہا کہ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب بھی نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو اس نماز کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں ہے۔ مسئلہ ختم۔ تو حنفی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو، جو بھی ہو، جو تیرا اپنا، لیکن تو مسلمان ہے تو کتاب و سنت کو مان لے۔ جتنا پہلے پڑھا وہ اور بات ہے، لیکن اب جب آئے گا تو وہ اقامت اگر کھڑی ہو گئی تو نماز میں شامل ہو جائے گا، سنت نہیں پڑھے گا۔ کیوں؟ معاشرے کی بنیاد کتاب و سنت پر ہونی چاہیے۔ تمہارے نجی زندگی کے مسائل ہوں، تمہارے معاشرتی زندگی کے مسائل۔ بعض لوگ سگریٹ کو بولتے مکروہ نہ بھائی، وہ مکروہ کا تو کیا جی، وہ کیا کہتے ہو 40 مرتبہ کرے تو ایک حرام بنتا کہتے، تو انہیں کیا کریں گا کہتے 30 پر 9 مرتبہ پی کو، پھر توبہ کرو کو، پھر بسم اللہ بول کو 1 سے شروع کر لیں گا، اسے حرام ہوں گا نہیں۔ کون بولا تجھے؟ کہاں ہے دلیل؟ کہاں ہے؟ مکروہ کا مطلب کراہت کیا ہوا، اور جس کو اللہ اور اس کے رسول نے کراہت کیا وہ حرام ہی ہے۔ مکروہ بول کے الگ چیز لانے کی ضرورت کیا ہے تمہیں؟ ہاں، خودکشی حرام ہے، یہ بھی خودکشی کرے جیسا تھوڑا تھوڑا کر کے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو مت مار لو، بولا اللہ تعالیٰ۔ تو تم پی پی کے مارتے ہو اپنے آپ کو۔ جگر کا کینسر آتا ہے، پیٹ کا کینسر آتا ہے، کتنے لوگ مرتے ہیں خالی سگریٹ سے ہر سال، کیا ہیں لاکھوں میں لوگ مرتے ہیں۔ کرونا میں اتنے نہیں مرے جتنے مرتے ہیں۔ تو کرونا سے ڈر کوئی نہ ماسک بھی لگا لیتا، پہن لیتا بھی، اوپر ملتا بھی نہیں، نماز میں طرف ڈسٹینس کر لیا، سب کر لیا۔ سگریٹ پہ کون تو ہی بولے اس ٹائم پہ، ارے بدبخت تو اس سے زیادہ سگریٹ پہ مرتے ہیں جتنا اس میں مرتے ہیں نا۔ میں نے کیلکولیشن میں باقاعدہ پڑھا، میں اس وقت ایک آرٹیکل شائع ہوا تھا، میں پڑھا اس میں جتنے کرونا میں ایک سال مرتے ہیں، جو وہ شمار قطار بنائے نا، اس سے زیادہ سگریٹ اور گٹکے میں لوگ مرتے ہیں۔ تو اس کو کیوں بین نہیں کرتی؟ اسے کیوں ماسک نہیں لگاتی؟ ہاں، ہر سگریٹ کو ماسک لگاؤ بولو۔ جہاں نہیں پینا وہاں بھی الگ روم ہوتی، یہاں جاؤ پیو بول کے۔ ایئرپورٹ میں دیکھو سگریٹ نہیں پینا، لیکن ایئرپورٹ میں ایک روم الگ ہوتی سگریٹ کے لیے بول کو، نہ سگریٹ ہونا ہے تو وہ روم کے اندر جاؤ پیو، عام جگہ نہیں پینا، پینا ہے تو وہاں جاؤ۔ یہ کیا ڈبل اسٹینڈرڈ؟ اسے عقل نہیں کام کرتی کیا؟ اس کے دھوئیں سے کتنے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو میں بولے گی عام جگہ سگریٹ پینا نہیں، ماسک پہن کو پیو بولے گی، ماسک الگ جل جا بولے، دوسرا انہیں مر جائے گا۔ عقل بالکل ٹھکانے نہیں ہے لوگوں کی۔ اب میں بولا ہوں تو بدنام ہوتا ہوں، انہوں کیوں بولتے، پھر میں کیا کروں؟ غلطی کو غلطی بول رہا، نہیں تو کیا کرنا ہے؟ غلطی کو غلطی نہیں بولیں، کیا کریں گے بھائی؟ یہاں عقل نہیں کام کرتی۔ تو جب شریعت کا مسئلہ آئے، تم جب تک پیتے رہے پیو جی، لیکن جب شریعت بولتی ہے یہ حرام ہے، متفقہ طور پر کئی علماء اس پر دستخط کیے ہیں کہ سگریٹ حرام ہے، لیکن ہمارے لوگ چھوڑتے کب؟ نہیں چھوڑتے۔ حنفی بھی بہت بولا، شافعی بھی بہت بولا، حنبلی بھی بہت بولا، سب بہت بولے، تبھی بھی چھوڑتے نہیں۔ اپنا مسئلہ آیا تو بولتے نہیں حنفیت میں الگ ہے نا جی، حنفی بھی حرام بولتے، نہیں نہیں نہیں، یہ میرا مسئلہ، میں نہیں چھوڑ سکتا کہتے۔
تو اصل مسئلہ نہ تمہیں کسی کو مانتے نہ حنفی ہیں، اصل مسئلہ تم اپنے آپ کو مانتے، اپنے خواہش نفس کو مانتے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، اس بندے کو آپ نے دیکھا ہے جو اپنے خواہش نفس کو خدا بنا لیا ہے۔ تو پھر معاشرہ کہاں سے بنے گا جی؟ اسلامی معاشرہ ہو تو یہ لاؤ۔ ابھی اسی طرح میں بعض لوگوں کے بارے میں سنا تھا، وہ بعض لوگ قرض لیتے ہیں، دیتے نہیں، جبکہ قرض خواہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید رہا تو بھی نہیں جا سکتا جنت میں، اسے بھی روک دیا جائے گا۔ قرض کا معاملہ اتنا اہم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنازہ آتا تو پہلے پوچھتے اس پر قرض ہے؟ قرض ہے تو خود نہیں پڑھاتے، کیوں؟ اللہ کے رسول پڑھا دیے تو اس کی مغفرت ہو جائے گی، اور اللہ کے رسول کو معلوم تھا صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرض دار ہے، اس کی مغفرت ہونی نہیں ہے، اس واسطے نہیں پڑھاتے تھے اور کہتے تھے کہ تم پڑھ لو بس۔ اتنا سخت معاملہ کرتے تھے، آج لاکھوں کے دبا کے بیٹھ جاتا ہے بڑے آرام سے، مانگتے وقت تو کیا ہے بہت ہی احترام کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ پاؤں پڑھ کے لے کے جاتا ہے۔ ابھی 3 مہینہ میں لوٹاتا ہوں، 3 مہینے کے بعد فون بھی آف، گھر بھی بدل لیا، کہاں تبھی اتفاق سے دکھ گا تبھی نہیں دیکھے سر کا ہوں چل جاتا، سلام بھی کرتا ہے، پہلے تو یہ سلام کرتا تھا اب سلام بھی نہیں کرتا، کئی کو تو قرض ہے۔ ارے بدبخت، مرا تو چھٹکارا نہیں ہوگا، تیری گردن پہ قرض ہے۔ اللہ کے رسول نماز نہیں پڑھاتے تھے قرض دار کی، ہاں اتنی احتیاط ہے، قرض خواہوں کو ادا کرو برابر۔ اور اسی طرح کیا ہے، بہت سی وہ چیزیں جو ہمارے معاشرے میں رواج پا گئی ہیں، حالانکہ وہ چیز حلال نہیں ہے۔ ہر انسان کو اپنے اپنے معاملات کے اعتبار سے دیکھنا چاہیے کہ اس کو کس حد تک عمل کرنا ہے، اس میں اسلام کا حکم کیا ہے۔ کوئی تجارت کرتا ہے، تجارت کے بارے میں معلومات کرے، کوئی گھر رینٹ پہ لیتا ہے تو رینٹ پہ لینے پر معلومات کرے۔ اب یہ بھی ڈپازٹ کا مسئلہ، ابھی آج بھی کوئی بندہ فون کر کے پوچھا تھا مجھے کہ کیا ہے، ہم گھر ہیں، سخت ضرورت ہے پیسوں کی، میں 5 لاکھ دے رہا ہوں، 2 سال کے لیے گھر دے دینا ہے۔ یہ بہت چلتا ہے، ہیوی ڈپازٹ دو، گھر میں کیا ہے بغیر کرائے کے رہو، پھر نکلتے وقت پیسہ واپس دے دو، مسئلہ ختم۔ کبھی نے رہا نہ کیا ہوا، وہ تو میں دیا تھا نا بھائی 5 لاکھ، 5 لاکھ تو پورا لے رہا ہے نا جی واپس، کرایہ کہاں دیا؟ وہ تو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو، حرام میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، حلال میں انڈرسٹینڈنگ ہوتی، حرام میں نہیں۔ یہ ہیوی ڈپازٹ کا مسئلہ ہے، متفق طور پر کئی علماء کیا ہیں اس پر شاہد ہیں کہ یہ چیز جائز نہیں ہے، کیونکہ کرایہ کہاں گیا اس کا؟ اگر تم اسے کرایہ نہیں کہتے ہو پھر تو تم نے کیا ہے سود کھایا، 5 لاکھ کا سود کھایا 2 مہینے تم نے، 2 سال۔ مارکیٹ ویلیو میں جو کرایہ چل رہا ہے وہ کرایہ دینا چاہیے، مارکیٹ ویلیو کا 8,000 ہے، 8,000 دو۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اچھا کرایہ کی مولوی صاحب، اچھا مولوی صاحب میں دے ڈالتا ہوں 5 لاکھ، با تو مہینہ 500 روپے کرایہ لے لے، با تو کیسے چلیں گا؟ تب 7,500 روپے کہاں کھایا تو؟ مارکیٹ ویلیو تو 8,000 ہے نا، 8,000 کرایہ دے برابر۔ ڈپازٹ کو بڑھا دینا اور کرائے کو بالکل معاف کر دینا یا کرایہ کم لینا، یہ دراصل جائز نہیں ہے، بہت سے لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے، اور اس پہ چھوڑ کے کیا کرتے ہیں بعض لوگ تو ایسے لے کر ایسے ہی بینک میں ڈال کے اس کا سود کھاتے ہیں۔ کسی کا گھر کیا ہے 15,000 ہے کرایہ، مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے 15,000، ایڈوانس کتنا ہے 1.5 لاکھ 2 لاکھ یا آ کر 50,000۔ اب بندہ کہتا ہے کہ میں تجھے 15 لاکھ دیتا ہوں، کرایہ کیا ہے بالکل نہیں ہے۔ اب یہ 15 لاکھ یہاں سے لیا اور بینک میں ڈپازٹ کر دیا، وہاں سے سود کتنا آ رہا ہے 15 نہیں 20 آ رہا ہے، تو اب اس نے 20 لے لیا، کیا بھی غلطی کیا؟ نہیں، یہ ہیوی ڈپازٹ دے کے جو تو نے کم کیا یہ دراصل سود ہے، اس پر رکنا چاہیے، احتیاط برتنا چاہیے، لینے والا دینے والا دونوں سوچنا چاہیے، دونوں مسلمان ہیں، گھر دینے والا ہی مسلمان ہے، کرائے پہ آنے والا ہی مسلمان ہے، دونوں غلط اگریمنٹ کرتے ہیں اور آرام سے وہ بولتے ہیں کہ مولوی صاحب مجھے ضرورت ہے، دوسری جگہ جائے تو کون بھی دوں گا نہیں بولتا ہے۔ ارے دوں گا نہیں بولتا، وہ تمہاری مجبوری ہے جی، تمہارا معاشرہ ہے، اتنا غلط ہو گیا ہے کہ ایک دوسرے کو ہیلپ کرنے کا مائنڈ ہی نکل گیا بدبختوں سے، مالدار کنجوس ہوتا جا رہا ہے، فقیر اور فقیر ہوتا جا رہا ہے۔ معاشرہ تو ہونا یہ چاہیے کہ کسی کو ضرورت ہو تو بغیر کسی فائدے کے خرچ دے،
کیونکہ جو اللہ کی راہ میں خرچ دیتا ہے اس کے لیے بھی بہت 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 اجر ہے. خالی جو لٹاتا ہے وہی نہیں، خرچ کار کو بھی اللہ تبارک و تعالی بہت بڑا اجر دیتا ہے. ہاں، تو ہم نے وہ راہ کو تو بالکل بند کر دیا. اب خرچ کہیں سے نہیں مل رہا ہے. خرچ ملنے کے لیے کیا ملے گا؟ سوائے پان بروکر کے پاس سے ملے گا سود پہ. اس سے بہتر تو یہ ہے کہ ہم فلیٹ دے دیں گے، فلیٹ دے کے کیا ہے 15 لاکھ لے لیں گے، فلاں گھر بننے کا ہے، وہ بن کے اس میں بھی کرائے کو چھوڑ دیں گے. لیکن طریقہ جو تم نے اگریمنٹ کیا وہ غلط ہے بالکل. دونوں حرام ہے، ادھر بھی حرام ادھر بھی حرام. اب اس پہ کوئی بولتا ہی نہیں. اسی طرح دیکھیے لین دین میں سونا لے کے جاتے ہیں آپ، یہ دن بے دن کا سوال ہے. معاشرہ ایسے ہونا چاہیے. سونا دو، سونے کا پیسہ لو، پھر سونا پیسے سے خریدو، پھر لے کے جاؤ. ہم کیا بولتے؟ یہ لو اولڈ سونا رکھو، نیو سونا تلاش کرو، اولڈ اس میں سے نکالو پیسہ، باقی کا اوپر کتنا دینا ہے وہ دے کے نکل جاؤ. یہ حرام ہے، یہ تجارت صحیح نہیں ہے. سونے کو نہیں ہو سکتی، دوسرے کو ہو سکتی ہے. سونا چاندی دھات ایسی دھات ہے جو دھات دے کر کنورٹ کر کے اس کا پیسے میں پھر دھات لے سکتے ہیں آپ. اب انہیں پیسہ نہیں دوں گا بولتا، انہیں بولتا اگر ہم پیسہ دیں گے تو 5% اور لیس کریں گے. اب انہیں سوچتا دینے والا، آہا 5% جاتا ہے، اس واسطے نہ کو مجھے سونا دے، پیسہ دینا کو، سونے کے بدلے سونا دے ڈال. نہیں کر سکتے تمہیں. 5% گیا تو بلا گئی، لیکن اسلام پر قائم رہو. غلط تجارت مت کرو. شاید بعض لوگوں کو سمجھ بھی آیا ہے، یہ نہیں معلوم. نیند میں پہلے سے غنود کی رات الگ ہو گئی، ٹھنڈ زیادہ ہے تو، اور مضمون بھی ذرا کیا ہے مشکل والا مضمون ہو گیا. تو لوگوں کو بات سمجھ آئی، اوکے. نہیں سمجھ آئی تو کیا کرنا؟ اور علم حاصل کرنا. الٹا سیدھا جا کو جاوید عثمان ربانی یہ بولے بول کو میرا نام بدنام نہیں کرنا. سمجھ میں آئی بات؟ اصل معاملہ معاشرے میں یہ چیزیں بہت عام ہیں، کوئی اسے غلط نہیں سمجھتا. جویلری شاپ والا بھی مسلمان، جویلری سے لینے والا بھی مسلمان. کیا بولتا لا کے یہ اولڈ سونا کتنا آج کا ریٹ 5,000 روپئے. اچھا 5,000 روپئے سے میں اتنی گرام لیتا ہوں، وہ گرام اس میں سے نکال لو بولتا، اور باقی اوپر کتنا دینا؟ 2,000 دے کو لے کے آتا. صحیح نہیں ہے. اگر وہ 5,000 ریٹ دیتا ہے سونے کا، اس کی کتنی قیمت بنتی؟ پیسہ لینا تمہیں ہاتھ میں، پھر اس کے بعد نیا سونا لینا، اسے پیسہ دینا، وہ لینا. یہ کر سکتے ہیں. دھات دے کر آدھا پیسہ آدھا سونا دے کر نہیں لے سکتے تم. یہ دن بھی یہ دن ہے. اللہ کے رسول نے 6 ایسی چیزیں بتائی جو یہ دن بھی یہ دن ہوگا. اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے ہوگا، چینجز نہیں ہوں گے اس میں. ان میں سے ایک سونا ہے. معلوم ہی نہیں ہے بہت سے لوگوں کو. تجارت بڑی ہو رہی ہے، حالانکہ یہ چیز یہ غلط ہے. معاشرے میں بالکل رواج ہے. ہیوی ڈپازٹ غلط ہے، معاشرے میں رواج ہے. قرض دبانا غلط ہے، معاشرے میں رواج ہے. بیڑی سگریٹ کا معاملہ ہے، غلط ہے، ہمارے معاشرے میں رواج ہے. شادی بیاہ میں کیا ہے سب سے زیادہ شاہ خرچیاں، دعوتیں، فلاں فلاں، غلط ہے، ہمارے معاشرے میں چلتا ہے. مجھے ایک بتاؤ، ایک دلیل بتاؤ نکاح کی دعوت اللہ کے رسول نے کسی کو دی ہو؟ دعوت ہی نہیں ہے. جو بیٹھے ہیں 4 لوگ، ان میں بول دیے بھائی نکاح ہو رہا ہے، مسئلہ ختم. دعوت تو ولیمے کی ہے، بلانے کی بھی نہیں ہے، کھلانے کی بہت دور کی بات. میں کھلانے کی نہیں بول رہا ہوں. نکاح آؤ نکاح آؤ نکاح آؤ بولتے نا، یہ بلانے کی بھی نہیں ہے دعوت. واجب بھی نہیں ہے، سنت بھی نہیں ہے، بس اعلان ہے. اچانک آئے جمعہ کے بعد، بھائی میری بیٹی کا نکاح ہے، ذرا 5 منٹ بیٹھو. نکاح پڑھا دیا، لے کے چلے، مسئلہ ختم. اتنا ہی ہے نکاح. ان کو بلائیں گے تو انہوں غصہ، ان کو بلائیں. ماموں کو پہلے رخصہ دینا نہیں سو چاچا کو دیا کرتے. انہیں ماموں بولتا تیری خبر کو بھی نہیں آؤں گا، رے تیرے جنازے کو بھی نہیں آؤں گا، کیا کام کرانا تو. ارے کیا غلطی کرا بھائی انہیں؟ کائی کی دعوت؟ بلانا نہیں ہے. اگر میں اپنے بیٹے کی شادی کر رہا ہوں اور کسی کو نہیں بلایا اور نماز عصر کے بعد نکاح کر دیا، چھوڑیں گے آپ لوگ؟ کیا مولوی صاحب جو اتنی مروت نے، اتنا ساتھ تھا 8 سال سے، ایک لفظ بولے نہیں جی بیٹے کا نکاح ہے، بولیں گے نہیں؟ کئی کو بولتے ہیں. شریعت میں نہیں ہے بلانا، شریعت میں نہیں ہے، ضرورت نہیں بلانے کی. وہ بالکل صحیح کیا. بھائی عبد الرحمن بن عوف شادی کرتے ہیں، اللہ کے رسول کو نہیں بلاتے؟ معلوم ہی نہیں ہوتا. بعد میں پوچھتے تمہاری شادی ہو گئی؟ کہتے ہیں ہاں.
تو اللہ کے رسول بھی گلا نہیں کرتے کہ عبد الرحمن مکی کی زندگی سے لے کو میرے ساتھ ہی مدینے میں آ گئے، 13-15 سال ہو گئے ساتھ میں رکھو، مجھے نہیں بلائے نا، کئی سجا کو نکاح کرنے تمہارا دل ہوا؟ پوچھے کہ اللہ کے رسول؟ نہیں پوچھے۔ آج کون بھی کر کو دکھاؤ نا، جو اہل حدیث بولتے ہیں ان سے بولتا ہوں میں، سنت پہ چلتے نہیں، کیا کرو؟ نکاح کرو، اپنا دوست کو بھی بلاؤ نہ کو، دشمن کو بھی بلاؤ نہ، نکاح کر لو، 4 گواہ بس مسجد میں آؤ، اعلان کرو نکاح، چھوڑیں گے دوستاں رشتہ دارہ چھوڑیں گے؟ ہاں تب کب معاشرے میں تبدیلی آئے گی بھائی؟ کب معاشرے میں تبدیلی آئے گی؟ کب تک کیا ہے یہ لوگ بولیں گے، وہ لوگ بولیں گے، ایسا کریں گے ویسا کریں گے بول کے زندگی گزاریں۔ اللہ ہی نیک توفیق دینے والا ہے۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفارہ پڑھ لوں شیخ؟ کفارہ پڑھ لوں؟ نہیں آپ پڑھتے؟ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔